بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی کہ اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ابھی کچھ دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور آپ علیہ السلام کے پیغام کا انتظار کرنے لگی کہ کب حضرت نوح علیہ السلام بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہیں بلایا، کیونکہ ظاہری طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھلا دیا گیا تھا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ اپنے شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ ساری زمین پر کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ کے نبی، کیا کشتی تیار ہو گئی ہے؟ کیا ہم چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی بوندا باندی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے کر جاؤ گے، تب جبکہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب ہی نہیں پہنچنے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا کہ عذاب کب آیا اور کب گزر گیا، ویسے ہی اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمیں قیامت اور اس کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔